ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 3 چیزیں ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ یوں تو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن 3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک دل، دوسری چیز عقل، اور تیسری چیز نفس۔ دل، عقل، نفس۔ دل جذبات کا مقام ہے، جیسے محبت کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، دوستی کا جذبہ ہے، دشمنی کا جذبہ ہے، سخاوت اور جو چیزیں ہیں یہ دل میں ہوتی ہیں۔ تو دل جذبات کا مقام ہے، اور عقل خیالات کا مقام ہے۔ ہر طرح کے خیالات عقل میں آتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ خیالات مطلقاً اللہ کی رحمت ہے۔ انسانی فطرت میں خیالات کا آنا اور جانا شامل ہے۔ اگر یہ خیالات کے آنے اور جانے کا سلسلہ نہ ہو تو ساری دنیا پاگل خانے میں تبدیل ہو جائے۔ یہ اللہ کی ایک اعتبار سے خود رحمت ہے، ورنہ اگر خوشی سوار ہوگی تو خوشی ہی خوشی دماغ پر چھائی ہوگی، انہیں خیالات میں انسان ہمیشہ محو رہے گا تو یہ چیز بھی اسے نقصان پہنچائے گی۔ یا اگر کوئی غم کا خیال سوار ہو گیا دماغ پر اور غم ہی غم تو یہ چیز بھی اسے پریشان کر دے گی۔ تو خیالات کا مرکز جو ہے وہ عقل ہے۔ اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ تیسری چیز نفس۔ نفس جو ہے وہ خواہشات کا مقام ہے۔ خواہشیں جتنی جنم لیتی ہیں وہ نفس میں جنم لیتی ہیں۔ فلاں خواہش، یہ کر لوں وہ کر لوں، جیسے گھر بنا لوں، پیسے خوب کما لوں، اچھا کھانے لگوں، اچھا پہننے لگوں، فلاں کروں۔ یہ خواہشات جو ہیں وہ نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اب اسی نفس کی اگر تربیت کروا لی جائے تو وہ نفس زکیہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ نفس جس کا تزکیہ ہو چکا، اور جس نفس کا تزکیہ ہوتا ہے وہی نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ اور تصوف و سلوک میں بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ نفس کو نفس مطمئنہ کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایک اصولی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دل میں جیسے جذبات ہوں گے دماغ میں ویسے خیالات آئیں گے۔ یہ بنیادی بات ہے، جیسا جذبہ ویسے دماغ میں خیال۔ اگر دل میں اللہ کی محبت کا جذبہ ہے تو خیالات اچھے آئیں گے، اور اگر دل میں مخلوقات میں سے کسی کی محبت بھری ہے تو ذہن اسی کے خیالات میں بھٹک رہا ہوگا۔ تو جیسے دل میں جذبات ایسے دماغ میں خیالات۔ گویا دل اور دماغ کا آپس میں بہت قریب کا تعلق ہے۔ تو انسان کے دل کے جذبات اچھے تو خیالات پاکیزہ تو نفس کی خواہشات اور تمنائیں بھی اچھی ہوں گی۔ دل کے جذبات برے تو خیالات گندے، اور جب خیالات گندے تو نفس کی خواہشیں بھی بری اور غلط ہوں گی۔ یہ بات طے ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں کے قلوب کو، ان کے دلوں کو اپنی محنت کا میدان بنایا کرتے تھے۔ اور یہ دل بنانے کی محنت میں لگنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔
دل بنا تو سب بنا اور دل بگڑا تو سب بگڑا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کا بنیادی کام انسانوں کے دلوں پر محنت، اور مشائخ کا بھی بنیادی کام انسانوں کے قلوب پر محنت۔ اب آتے ہیں اصل عنوان کی طرف۔ یہ تو تمہید تھی۔ بچہ جب آتا ہے تو 3 چیزیں تو لے کر آیا، صحیح، وہ دل، دماغ اور نفس۔ اب اس کے دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ والدین کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ جسمانی طور پر بچے کی پرورش کریں، دیکھ بھال کریں، ٹھیک اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی بچے کی حفاظت کرنی چاہیے، دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ تربیت میں یہ شامل ہے کہ بچے کے دل کو برائی کے اثرات سے کیسے بچایا جائے، اور اچھائی کے اثرات اور اچھائی کے جذبے دل میں ڈالے کیسے جائیں۔ اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے دن سے کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ پہلے دن سے، بچہ پیدا ہوا بس اسی دن سے۔ آج کل تو عورتوں کا یہ حال ہے کہ کہتی ہیں بڑا ہو کر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑا ہو کر کیسے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ خیالات ماؤں کے اس وقت ہوتے ہیں جب ماؤں کی خود تربیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کی تربیت ہوئی ہوگی تو وہ ایسے نہیں کہیں گی کہ بڑا ہو کر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بچہ پیدائش سے ہی اچھے اور برے اثرات قبول کرنا شروع کر دیتا ہے لاشعوری طور پر، اور آگے جانے کے بعد جب شعور کی عمر آتی ہے تو لاشعوری طور پر جو اثرات اس نے قبول کیے ہیں اس کا امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کے اندر سے خود بخود گویا وہ چیز ٹریگر ہوتی ہے جو لاشعوری طور پر اس نے اثر قبول کیا ہوا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کی مثال پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہے، جیسے سانچے میں اس کو ڈھالا جائے ویسے ڈھل جائے گا۔ اچھائی کا سانچہ، برائی کا سانچہ۔ اس دنیا میں 2 ہی سانچے ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا۔ یا اچھائی کے سانچے میں ڈھالیے یا برائی کے سانچے میں ڈھالیے۔ ایک دفعہ جس سانچے میں ڈھالیں گے اس کے حساب سے پوری زندگی وہ آپ کے سامنے بن کر آتا رہے گا۔